السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ڈرامہ شکنتلا کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ شکنتلا کالیداس کا لکھا ہوا ایک مقبول و معروف ڈرامہ ہے جو کہ کلاسک کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ چند الفاظ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بار بار اس خلاصے میں آئیں گے، تو اسی لیے ان کے معنی سمجھنا لازمی ہے تاکہ خلاصے کے دوران آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ رشی کہتے ہیں خدا پرست سادھو کو، درویش کو، عبادت کرنے والے کو، اور کبھی کبھی یہ لوگوں کی پرورش بھی کرتے ہیں۔ آشرم کہتے ہیں ریاضت کرنے کی جگہ جہاں پر یہ درویش لوگ، رشی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ گندر بیاہ کے معنی تو آپ جانتے ہیں، شادی۔ گندر بیاہ کا مطلب ہے شادی سے پہلے مرد اور عورت کا ملاپ۔ اچھا، امید ہے یہ الفاظ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب شکنتلا کا خلاصہ پڑھتے ہیں جو کہ ہمارا اصل ٹاپک ہے۔ راجا دشینت کو شکار کھیلنے کا بے حد شوق تھا۔ ایک بار گرمیوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کھیلتے کھیلتے راستے سے بھٹک گئے۔ چلتے چلتے اسے ایک ہرن دکھائی دیا۔ راجا نے اس ہرن کا نشانہ لیا ہی تھا کہ ایک آواز سنائی دی، خبردار، تیر مت چلانا۔ راجا نے مڑ کر دیکھا تو ایک رشی دکھائی دیا۔ رشی نے کہا کہ یہ آشرم کا فالتو ہرن ہے، اسی لیے آپ اس کا شکار نہیں کر سکتے۔ اور اسی کے ساتھ ہی وہ رشی راجا کو اپنے آشرم میں لے جاتے ہیں۔ وہاں پر راجا نے 3 خوبرو اور جوان لڑکیوں کو دیکھا جو پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ان میں سے ایک شکنتلا تھی۔ راجا شکنتلا کے حسن کو دیکھ کر ان کے عشق میں مبتلا ہو گئے اور ان کا صبر جاتا رہا، لہذا راجا نے شکنتلا سے گندر بیاہ کی درخواست کی۔ شکنتلا نے اس درخواست کی قبولیت کو پیدا ہونے والے بیٹے کے تحت نشین ہونے سے مشروط کیا کہ جب ہمارا بیٹا پیدا ہوگا تو تحت کا وارث او ہوگا۔ راجا نے یہ شرط مان لی اور ملاپ کے بعد شکنتلا کو ایک انگوٹھی دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ شکنتلا کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک رشی وشوامتر کی بیٹی تھی۔ وشوامتر نے ایک بار اتنی ریاضت کی کہ راجا کو تحت کے چھن جانے کا خطرہ محسوس ہوا، لہذا بددعا کے اثر کو ختم کرنے کے لیے راجا نے مشہور اندرا لوک کی ایک اپسرا یعنی ایک طوائف ان کے پاس بھیجی جس کا نام منیکا تھا۔ تو لہذا بادشاہ اپنے چال میں کامیاب ہو گئے اور ان دونوں کے ملاپ سے شکنتلا پیدا ہوئی، اور پیدا ہونے کے بعد منیکا نے اس کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ایک رشی گزر رہا تھا۔ انہوں نے شکنتلا کو دیکھا اور ان کو اپنے آشرم میں لے آیا اور اس کی خوب پرورش کی۔ بہت عرصہ گزر جانے کے بعد راجا دشینت شکنتلا کو لینے نہ آیا۔ یہاں پر شکنتلا کا چین جاتا رہا اور ہر وقت راجا کے خیالوں میں ڈوبی رہتی۔ ایک بار درواسا رشی آشرم میں آئے، لیکن شکنتلا راجا دشینت کے خیالوں میں اتنی گم تھی کہ انہیں درواسا رشی کے آنے کا پتہ بھی نہ چلا، لہذا رشی نے اس بے ادبی پر انہیں شرافت دیا، بددعا دی اور کہا کہ جس کے خیالوں میں آپ اتنی ڈوبی ہوئی ہے وہ کبھی بھی آپ کو نہ ملے، اور بار بار یاد دلانے پر بھی تم اس کو یاد نہ آئے، اور رشی وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد شکنتلا کی سہیلیاں درواسا رشی کے پاس گئی اور انہیں شکنتلا کا سارا قصہ سنا دیا۔ رشی نے اپنی بددعا کے اثر کو کم کیا اور کہا کہ جو نشانی، جو انگوٹھی راجا نے دی ہے
اسے دیکھ کر راجا کو شکنتلا یاد آ جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد شکنتلا امید سے ہو گئی، یعنی ان کے پیٹ پر بچہ آ گیا۔ لہٰذا اپنے چند ملازموں کے ساتھ راجا دشینت کی تلاش میں نکل گئی۔ راستے میں انہوں نے آشنان کیا، غسل کیا، لیکن اس دوران ان کی وہ انگوٹھی جو دشینت نے ان کو دی تھی وہ نہر میں جا کر گری۔ انہوں نے بہت تلاش کیا لیکن بے سود۔ آخر میں شکنتلا راجا کے دربار تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن راجا دشینت اس کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے۔ شکنتلا اس کو بار بار یاد دلاتی ہے کہ میں شکنتلا ہوں، لیکن درواسا رشی کی بددعا تھی، تو اسی وجہ سے راجا دشینت شکنتلا کو نہیں پہچان سکتا تھا اور ان کی نشانی وہ انگوٹھی شکنتلا سے نہر میں گر گئی تھی۔ لہذا شکنتلا وہاں سے نکل گئی۔ یہ خبر جب اپسرا منیکا تک پہنچی جو کہ شکنتلا کی ماں تھی اور ان کو جنگل میں چھوڑ گئی تھی، تو فوراً وہ شکنتلا کو لینے کے لیے آئی، اوپر سے اتری اور اپنے آشرم میں شکنتلا کو لے گئی۔ وہاں پر شکنتلا کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام بھرت رکھا گیا۔ ایک بار ایک ماہی گیر کو وہ انگوٹھی مل گئی۔ جب وہ اس انگوٹھی کو بیچنے کے لیے بازار آئے تو چوری کے الزام میں اس کو پکڑا گیا کہ اس نے بادشاہ کی انگوٹھی چوری کی ہے۔ معاملہ راجا کے دربار تک پہنچا۔ راجا نے جب انگوٹھی دیکھی تو انہیں شکنتلا یاد آ گئی۔ اپنے آدمیوں کو انہوں نے ہر طرف دوڑا دیا لیکن شکنتلا کا نام و نشان تک نہ ملا۔ ایک بار راجا مہم پر جا رہے تھے کہ انہیں ایک خوبصورت بچہ دکھائی دیا جو شیر کے ساتھ کھیل رہا تھا اور کھیل میں شیر کے دانت گن رہا تھا۔ بادشاہ بچے کے پاس چلے گئے تو باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ یہ شکنتلا کا بیٹا بھرت ہے۔ راجا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لہٰذا وہ بچے کے ساتھ آشرم میں چلے گئے اور وہاں پر شکنتلا سے راجا دشینت کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ شکنتلا کو مہارانی کا درجہ دیا گیا اور اس کے بیٹے بھرت کو بعد میں جانشین مقرر کیا گیا، اور یہ بھی مشہور ہے کہ بھرت کا نام اسی بھرت کی وجہ سے ہی رکھا گیا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی۔ امید ہے اس خلاصے کو آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔